وفاقی وزیر علیم خان گورنر سندھ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹر سے ملاقات کریں گے۔ سیکیورٹی حکام تعطل کو توڑنے میں مدد کے لیے کوششوں میں شاملہ اسلام آباد۔ کنٹینرز کے ڈھیر کی وجہ سے بندرگاہوں پر بھیڑ بننا شروع ہو گئی ہے۔ ٹرکوں اور خوردنی تیل کے ٹینکرز کی 8 روزہ ہڑتال آج اتوار کو گورنر ہاؤس کریں وفاقی اور صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے اہم دور کے بعد ختم ہو سکتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے انتخابی تنازع کے درمیان مسلم لیگ پی 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 سے عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کرنے کی تاکید۔ مریم نے پی 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 کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا، پارٹی سے منطق پر غور کرنے کو کہا۔ شرجیل کا کہنا ہے کہ انتخابات کو فارم 47 پلس کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اسلام آباد۔ مسلم لیگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ جبکہ انتخابات کے دوران مخالفین کے درمیان سیاسی اختلافات عام تھے، انہیں کبھی بھی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر مرکز میں حکومت جماعت اور اس کی اتحادی پارٹی پی 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 کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے شورپڈ میں 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، متعدد زخمی فرار ہونے والوں کی تلاش جاری۔ کوئٹہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتہ کو ضلع خضدار کے علاقے شورپڈ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران 10 دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ گومبے نائجیریا پنتامی ڈسٹرکٹ گومبے میں ہفتے کے دن کی صبح سڑکیں شہر بھر میں طلبہ، کارکنوں اور تاجروں کو لے جانے موٹر سائیکلوں کے مانوس رش سے جا دیا، لیکن تیزی سے کچھ لوگ تقریباً خاموشی سے گزرتے ہیں۔ نقل و حمل کی تبدیلی کی ایک لطیف نشانی جو موسمیاتی پالیسی سے نہیں بلکہ نائجیریا کی بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتوں سے ہوتی ہے۔ ایک پیدل چلنے والے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پیچھے جب تک کہ سوار نے ہارن نہ بجایا۔ پیٹرول سے چلنے والی بائک کے برعکس جو نائجیریا کی سڑکوں پر حاوی ہیں، الیکٹرک موٹر سائیکل تقریباً بے آواز حرکت کرتی ہے اور کوئی خارجی دھواں نہیں پیدا کرتی ہے۔ حماس کے سیاسی رہنما اور چیف مذاکرات خلیلہ مصری حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے قاہرہ کا سفر کرنے والے ہیں، حماس کے ایک ذریعے نے کہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی جیڈ کشنر کے مشرق وسطیٰ کے دورے سے پہلے حماس کے ذرائع نے اے ایف پی اور انادولو نیوز ایجنسیوں کو بتایا کہ جولائی کے آخر میں حماس کی قیادت سنبھالنے کے بعد ملک کے اپنے پہلے دورے میں الحیا کی اتوار کی صبح مصری انٹیلیجنس کے سربراہ حسن رشاد سے ملاقات متوقع ہے۔ زمبابوے میں اس ہفتے قریبا جھیل پر ایک اوورلوڈ فیری الٹنے سے 70 سے زائد افراد میں سے 18 بچے ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ہفتے کے روز بتایا کہ امدادی کارکنوں نے مزید لاشیں عشائیں برآمد کی۔ منگل کو تیز لہروں میں فیری الٹ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے مزید 26 لاشیں نکالی گئی ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد بہتر ہو گئی ہے۔ کولمبیا کے نئے صدر نے ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی امریکی ملک کو نشانہ بنانے محصولات کو معطل کر دیں، جو کہ ایک مہلک زلزلے سے جھلس رہا ہے جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر ابیلارڈو اسپریلا نے ہفتے کے روز کہا کہ انہوں نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ کولمبیا پر ٹیرف کو عارضی طور پر معطل کر دیا جائے تاکہ کاروباری مالکان کو ریلیف دیا جا سکے۔ ریاست متحدہ کے وسط مغربی ریاست انڈیانا میں حکام نے شدید طوفان اور سیلاب کی زد میں آنے کے بعد کم از کم 5 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ ریسکیو کارکنان طوفانوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، جس نے انڈیانا کو گزشتہ ہفتے کے دوران بھیج دیا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے حکومت کے زیر قبضہ شہر مارب پر کئی حملے کیے ہیں اور رہائشی محلوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مارب کی صوبائی اتھارٹی نے بتایا کہ اس گروپ نے ہفتے کے کھویل کو 4 روز شہر کو 4 بیلسٹک میزائلوں اور 4 ڈرونز سے نشانہ بنایا، جس سے کئی زخمی ہوئے اور گھروں، گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ شمال مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا پھیلنے سے اب تک 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی سابقہ وبا سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس پر قابو پانے کی کوششوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ریاست متحدہ میں ڈیموکریٹس نے اپنے 2028 کے صدارتی پرائمری کیلنڈر میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ پارٹی وائٹ ہاؤس کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آسٹن ٹیکساس میں ہفتے کے روز ایک میٹنگ کے دوران ڈیمو پارٹی کے صدارتی امیدوار کو منتخب کرنے میں پہلی رائے رکھنے والی ریاستوں کی نظر ثانی کے لیے ووٹ دیا۔
हवाई इस बात की तैयारी कर रहा है कि 1992 के बाद समुद्री तूफान से, क्योंकि कैटेगरी 1 का तूफान रास टिकर हो सकती है, क्योंकि कैटेगरी 1 का तूफान लाला अपने साहिल से मंडला रहा है। 75 मील फी घंटा 120 किलोमीटर फी घंटे की हवाओं के साथ लाला ने हफ्ते के एक रोज समुद्री तूफान की ताकत हासिल की। बदतरीन सूरत हाल में ये बग आई लैंड पर 25 इंच थ्रस्ट फेंक सकता है और 3 फीट का तूफान पैदा कर सकता है। इंडोनेशिया में इमदादी टीमें हफ्ते के रोज़ आने वाले शदीद ज़लज़ले से बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं। इंडोनेशिया की मौसमियात और जी फिस्कस अफराद हलाक हो गए थे। इंडोनेशिया की मौसमियात और जी फिस्कस एजेंसी ने बताया कि 7 शिद्दत का ज़लज़ला 5 जुमुआ को 22 GMT से कुछ देर पहले जजीरे फ्लोर्स पर आया और इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। जेंडो 4 के नाम से शिनाख्त की गई एक खातून एलन मस्कब के साय के खिलाफ टेनेसी के 3 नौजवानों की तरफ से दायर मुकदमे में शामिल हुई है, जिसमें कंपनी के चैटबोट ग्रुप ने मुबीना तौर पर बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के मवाद की तख्लीक में किरदार अदा किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने इल्जाम लगाया कि इसके सोतीले वालिद ने ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए इसकी 7000 से ज्यादा वाज़ेह तस्वीर बनाने के लिए इसकी 11 साल की उम्र में ली गई तस्वीर में हेरा फेरी की। खातून ने यह भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे में तस्वीर सामने आने के 2 दिन बाद इसका सोतीला बाप खुदकशी करते हुए मर्दा पाया गया। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने एक सरकारी पटिशन ने अमरीकी सफीर हॉक्स्टर की बेदखली की हिमायत में हजारों दस्तखत हासिल किए हैं। दस्तखतों की तादाद हफ्ता तक 1,71,000 से तजावज कर गई, जो कि कनाडा की मकन्ना के सामने बहस के लिए दरखास्त के लिए दरकार 500 से कहीं ज्यादा है। मगरबी रियासत हाय मुत्तहिदा और कनाडा में फायर फाइटर्स एक से ज़्यादा जंगल की आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के नाहमवार बगसूर साहिल के साथ फूटने वाली आग भी शामिल है। रियासत की वाइल्ड लैंड फायर फाइटिंग एजेंसी केल फायर ने हफ्ते के रोज़ एक अपडेट में कहा कि बगसूर की आग, जिसे टम्बर फायर का इरफी नाम दिया गया है, इस वक्त 4,655 एकड़ 1,884 हेक्टेयर में भड़क रही है। अभी तक सिर्फ 12% आग पर काबू पाया जा सका है। कतर की वजारत खारजा ने ईरान के उन दावों की तरदीद की है कि 3 ईरानी पायलटों को साल के शुरू में दुश्मनी के दौरान उनके तैयारे को मार गिराए जाने के बाद खफिया हिरासत में रखा गया है। वजारत के तर्जुमत ने हफ्ते के रोज ईरत का इजहार किया। इजारत के तर्जुमान ने हुकाम के गुमराह बयानात पर हैरत का इजहार किया और इस बात के पास कोई भी जिंदा बच जाने वाला हवाई अमला नहीं है। मराकश के हुकाम ने हफ्ते के रोज दर्जन को तारकिन वतन को रोका जो हिस्पानवी शुमाली अफ्रीकी इलाके सियूटा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हिस्पानवी और राइटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से मराकशी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 100 से जायद अफराद को फनेडी कस्बे के मुजाफात में सरहद की तरफ जाने की कोशिश में रोक दिया गया। अना मरिया सावेद्रा कायसेदो कई घंटों तक मिलबे के नीचे बाजू पर लगने वाली चोटों और कमर के टूटने की वजह से पड़ी रही। जब उसे आखिरकार बाहर निकाला गया तो ये एक सख्त नई हकीकत में थी, एक जहां वो अपने करीबी खानदान की वाहिद जिंदा बच जाने वाली थी। 10 अगस्त को जब 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने मगरबी कोलंबिया को हिला कर रख दिया। सावेद्रा कायसेदो खानदान सबसे ज्यादा मुतासरा शहरों में से एक केली में अपने अपार्टमेंट में था। जिम्बाब्वे में मंगल को एक झील में डूबने वाली फेरी से मजीद 26 लाशें बरामद हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद बेहतर हो गई है। पुलिस की तहकीकात से पता चलता है कि करीबा झील पर उल्टने के वक्त कश्ती ओवरलोड थी। जब ये करीबा टाउन बंदरगाह से निकली तो उसमें अंदाज़न 153 अफराद सवार थे, लेकिन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मजाज गुंजाइश सिर्फ 90 मुसाफिरों की थी। मराकश की पुलिस ने हिस्पानवी इनक्लूव सियूटा तक पहुंचने की कोशिश करने वाले 100 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते के रोज़ ऑनलाइन पोस्ट की गई फुटेज में लोगों का एक बड़ा हुजूम दिखाया गया, जिनमें ज़्यादातर मुबीना तौर पर सब सहारा अफ्रीका से था, जो सियूटा की तरफ बढ़ रहे थे। पिछली बार रियल मैड्रिड मुसलसल 2 सीज़न बगैर किसी बड़ी ट्रॉफी के गया 2008-2010 उन्होंने गैलाक्टिकोस को छोड़ दिया और जोसे मोरिन्हो को लाया, जिसने पीछे से टीम की तामीर की। चिनांचा आखिरी 2 ट्रॉफी लीज सीज़न के बाद वो मोरिन्हो को वापस ले आए। एंथ्रोपक ने जुमुआ को एक ब्लॉग पोस्ट शाये की, जिसमें कुछ बुनियादी सवालात के जवाब देने की कोशिश की गई कि अपने चैटबोट क्लाउड के जरिए तैयार करदा मतन को किस तरह वाटर मार्क करेगा। जैसे वाटर मार्किंग दरअसल कैसे काम करेगी, क्या उसे एडिटिंग से छपाया जा सकता है,
اور یہ کوڈ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ کلاؤڈ سے کمپنی نے اس ہفتے کے شروع میں انکشاف کیا تھا کہ وہ یہ اے آئی کمپنیوں کو ایسے سسٹ کوڈ کی تعمیل کرنے کے لیے کر رہی ہے جس کے لیے اے آئی کمپنیوں کو ایسے سسٹمز استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو اے آئی سے تیار کردہ مواد کی شناخت ممکن بناتے ہیں۔ مظفر آباد۔ آزاد جموں و کشمیر اے جے کے الیکشن کمیشن نے ہفتہ کو 2-1 کی اکثریت سے LA 17 ہولی میں خطے کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی جیت کو چیلنج کرنے والی 2 درخواستیں مسترد کر دیں۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل اور سینئر مندوار چوہدری محسن عزیز اور آزاد امیدوار خواجہ طارق سعید کی الگ الگ دائر درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات میں حقائق پر مبنی سوالات شامل ہیں جنہیں الیکشن ٹریبونل کے سامنے انتخابی پٹیشن کے ذریعے مناسب طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مراکش کی پولیس نے ہفتے کے روز کم از کم 111 افراد کو اس وقت گرفتار کیا جب انہوں نے اسپین کے شمالی افریقی انکلیو سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پوسٹس کے بعد ایک اور بڑے پیمانے پر تارکین وطن کو عبور کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد سرحد کے دونوں اطراف سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان کراسنگ کی یہ کوشش 2 ہفتے بعد ہوئی جب 72,000 سے زیادہ تارکین وطن سیوٹا میں داخل ہوئے جس سے یورپی یونین کے اندر تناؤ پیدا ہوا اور دنیا بھر میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے درمیان امیگریشن مخالف بیان بازی کو ہوا ملی۔ یورپی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش میں کم از کم 96 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہرنان فلورس کا کہنا ہے کہ انہیں وہ صدمہ یاد ہے جب انہوں نے بحر الکاہل میں ان کی ماہی گیری کی کشتی کو اچانک دھماکے سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم نے دھماکے کی آواز سنی، بوم۔ یہ اس قسم کا دھماکہ تھا جس نے میرے کانوں میں گھنٹی بجائی۔ اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے نیچے سے خون بہہ رہا ہے، انہوں نے بتایا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برہم نے کہا ہے کہ سرقہ اور اس کی کامیابیوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے الزام میں ایک ہائی پروفائل سیاہ فام ایکڈمک کی موت کو اکاس کے لمحے کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ ہفتے کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے برہم نے کہا کہ جیسن آرڈے کی موت کئی سطحوں پر ایک المیہ تھی۔ ہوائی کے بڑے جزیرے کو شدید بارش کے سیلاب کا سامنا ہے کیونکہ اشنکٹ بندی طوفان لالا سمندری طوفان سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ قریب آ رہا ہے۔ طوفان نے ہفتے کے روز ہوائی جزیرے کو اپنی لینا شروع کر دیا، پیشین جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ پیشین گوئی کے مطابق یہ زمینی طوفان میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ سیری کلب نے کہا کہ انٹر میلان نے ٹوٹنہم ہاٹسپور سے انگلینڈ کے بین الاقوامی ڈیجٹ اسپینس کو 5 سالہ معاہدے پر سائن کیا ہے۔ برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اطالوی چیمپئنز نے 26 سالہ نوجوان کے لیے تقریباً 30 ملین پاؤنڈ $40 ملین ادا کیے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ کا ایک طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں متوقع تعیناتی کے لیے ویتنام کے شہر دانانگ میں اپنی بندرگاہ چھوڑتے ہوئے مغربی بحر الکاہل سے روانہ ہونا شروع کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ جہاز USS ابراہم لنکن کی جگہ لے گا جو اس وقت ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں حصہ لے رہا ہے۔